السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، سب سے پہلے تو آج کی نشست بھی استاد محترم سلیم نواب صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے آنا تھا لیکن ان کو فون کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں اور جو موضوع میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، سب سے پہلے تو اس موضوع کی تقریباً ہر وقت ہی ڈیمانڈ رہتی ہے اور ہر وقت ہی اس کے متعلق اختلافات رہتے ہیں. اس کے متعلق میں بتاؤں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ واقعی یہ صحیح بات ہے. داڑھی کے متعلق اکثر لوگ، کوئی کہتا ہے یہ واجب ہے، کوئی کہتا ہے یہ فرض ہے، کوئی کہتے ہیں سنت ہے، اور کسی کا یہ کہنا ہے کہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس حدیث پہ آگے ختم ہو جاتی ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ. جہاں پر حکم آ جائے وہاں پر شک و شبہات نہیں چلتے. ہاں، اگر جس طرح کئی مقامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بھی کہا ہے کہ یہ تم عمل کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کہ گناہ نہیں ہے، وہاں پر اس بات کو سوچا جا سکتا ہے کہ یار کر لینا اچھا عمل ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ والے عمل نہیں ہے. تو لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کہا ہے، اور کئی حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حکماً کہا ہے کہ داڑھی کو رکھو. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا کہ مشرکین کی مخالفت ہوگی، کیونکہ مشرکین داڑھی نہیں رکھتے، وہ مونچھیں رکھتے ہیں. تو تم ان کی مخالفت کرو، مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. لیکن ہمارا صرف یہ شک و شبہات رہتے ہیں کہ اگر رکھ لیں گے تو ہم میں اور علماء میں کیا فرق رہ جائے گا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رکھ لیں گے تو لوگ ہمیں بھی مولوی کہیں گے. ایک بھائی میرے پاس آیا تھا، میرے خیال سے شاید 18-20 سال کی عمر تھی اس کی، تو آ کے مجھے کہتا ہے کہ میں یونیورسٹی جاتا ہوں تو ابھی میری تھوڑی داڑھی آنا شروع ہوئی ہے، تو مجھے میرے دوست کہتے ہیں کہ تم داڑھی اترا دو نہیں تو تم بہت عجیب سے لگو گے. ہم یہاں پر سارے لوگ جو ہیں، وہ جتنے بھی لڑکے ہیں سارے اپنے داڑھیوں کو کٹواتے ہیں، تو اس طرح بندہ جینٹل مین لگتا ہے. تو تم بھی اپنی داڑھوں کو کٹاؤ تاکہ تم بھی ہم میں شامل ہو جاؤ گے، نہیں تو تمہیں کوئی منہ نہیں لگائے گا. اس کو میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کو یہ بہتر لگتا ہے کہ آپ سنت کی خلاف ورزی کرو جس طرح وہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی ان کی فہرست میں شامل ہو. کیونکہ ان کو تو شیطان نے ورغلا دیا. جو ادھر یہ آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعدہم ویمنیہم، کہ اس نے جو تم سے وعدہ کیا ہے وہ صرف اور صرف تمہیں ورغلانے کے لیے وہ تم سے وعدہ کرتا ہے. ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں جو بات آتی ہے کہ اس طرح کریں گے تو یار کس طرح عجیب سے لگیں گے.
تو وہ میں نے اسے کہا کہ بھئی آپ بھی ان کی فہرست میں ہوں، اگر نہیں تو آپ ایک عظیم ان سب سے الگ دکھو گے اور ان کو چھوڑ کے سب آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی داڑھی یا باقی سب کی نہیں ہے، اور ان میں آپ ہی نمایاں ہوگے کیونکہ آپ کی داڑھی ہے، آپ سنت کے مطابق ہو۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ وَلَا أُزِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، یہ دراصل شیطان نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مخلوق کی شکلوں کو بدل دوں گا۔ جو یہاں پہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ آذان الانعام، کہ ان کی شکلوں کو جانوروں کی شکلوں میں تبدیل کروا دوں گا۔ انعام جو ہے یہ جانور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس طرح ہو رہا ہے۔ اگر کسی نے رکھی ہے تو اس نے کئی ڈیزائن مارے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں رکھی تو جس نے رکھی ہے سنت کے مطابق وہ ان سب سے زیادہ خوبصورت دکھتا ہے۔ اور اب یہاں پہ ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اب اس کی سیٹنگ کرا سکتے ہیں، تھوڑی سی اس کو سیدھی کروا کے کٹا لی، اس طرح خط کرا لیا وغیرہ، اوپر نیچے سے صاف کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس سے کوئی حدیث نہیں ملتی، البتہ ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، جس کے متعلق وہ اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب حج یا عمرہ کر کے فارغ ہوتے، عام دنوں میں نہیں، حج یا عمرہ کر کے فارغ ہوتے، تو وہ جب اپنے بالوں کا حلق کرواتے تو ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی داڑھی کی جو ہے وہ ایک مٹھ بڑھ کے جو نیچے اضافی بال ہوتے وہ اتار لیتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اپنے رخسار کے بال بھی اتار لیتے تھے۔ لیکن اگر سوچا جائے اور اس بات کو دیکھا جائے، ایک ہے صحابی کا عمل، صحابی کا عمل ہمارے لیے معزز ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ہم ان کی نہیں مانتے، انہی کی طرف سے دین ہم تک پہنچا ہے، لیکن ایک ہے صحابی کا عمل اور ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔ دونوں میں سے کس کو زیادہ ترجیح دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو۔ ہاں اگر اس کے متعلق کوئی اور حدیث نہ ہوتی تو یہ عمل کر لیتے۔ اب ایک اور اگلی حدیث آ جاتی ہے یا ایک اور اگلی بات آ جاتی ہے کہ جو بال ہمارے معاشرے میں جو بزرگ ہیں جب ضعیف العمر کی طرف پہنچتے ہیں تو بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو سیاہ کرتے ہیں، یعنی کہ کالا رنگ باقاعدہ کیا جاتا ہے جو اترتا بھی نہیں ہے، اترنے والا بھی ہو، سیاہ رنگ سیاہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہجرت کے وقت، جب فتح مکہ کے وقت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ خواتین اور کچھ مرد حضرات گزر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کے بال، ایک پھول کا نام آتا ہے کہ ایک پھول کی طرح کہ ان کے بال سفید تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے بالوں کو سفیدی سے چھپانا چاہتے ہیں تو پھر یہ اپنے بالوں کو رنگ لیں، لیکن ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سیاہ رنگ سے اجتناب کریں۔ تو لیکن ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے داڑھی کا رنگ ہی یہی ہے، سیاہ ہے، تو سیاہ کر لیں تو پتہ نہیں لگے گا، کہیں گے کہ ہمارے بال آئے نہیں سفید۔ اور دوسرا ایک اور عمل جو ہمارے معاشرے میں اکثر کیا جاتا ہے، سفید بالوں کو اکھاڑنا، نوچنا، اتار دینا، وہ خود اتار لیا جائے یا نائی سے جا کے کہہ دیا جائے کہ میرے جو سفید بال ہیں وہ اتار لو۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ جب ایک طریقہ جو ہمیں دے دیا کہ ان کو رنگ لو، اگر تمہیں زیادہ سفید بال پسند نہیں ہے تو ان کو رنگ لو، لیکن اتارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہ سفید بال جو ہیں، ان کا اگ آنا بھی اور ان کا سامنے واضح ہونا بھی یہ ایک عظیم مومن کی نشانی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی داڑھی یا جس شخص کے بال
سفید ہو جائیں اس کی اسلام کی حالت میں، اور وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، اسلام کی حالت میں اس کے بال سفید ہو گئے، اور وہ اسی حالت میں یعنی کہ اسلام کی حالت میں، اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی ایمان کی مولت نصیب فرمائے، تو اسی حالت میں وہ فوت ہو گیا، تو قیامت والے دن اس کا چہرہ منور ہوگا اس کے سفید بالوں کی وجہ سے۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے جو واقعہ سنا ہے کہ پہلی امتوں میں، پہلی قوموں میں کسی کے بھی سفید بال نہیں آئے، کتنی کتنی عمریں حضرت نوح علیہ السلام کی آپ نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کئی انبیاء علیہم السلام کی جو 1000 سال، 900 سال، 800، 700، لیکن ان کے بال سفید نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے، جب ان کے بال سفید ہونا شروع ہوئے تو انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ، یہ میرے بالوں کو کیا ہو رہا ہے، سفید ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ عزت کی نشانی ہے، یہ وقار کی نشانی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عزت و وقار کی نشانی ہے تو اس میں اضافہ کر دیجئے۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اب تک جو ہے وہ یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ثبوت ہمیں قرآن سے دیجئے، قرآن میں تو کہیں داڑھی میں نہیں ہے، احادیث میں ہی ہے۔ اگر میں قرآن سے، اور صحیح بات ہے قرآن میں اس کی دلیل کوئی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو داڑھی رکھنے کا، لیکن بتانے لگا ہوں میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی کو پکڑا، اس سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی داڑھی تھی، اور یہ سلسلہ انبیاء علیہ السلام سے چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ سنت جو ہے وہ شروع سے ہی اسی طرح چلتی آ رہی ہے۔ اب بھی جو حکم ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث، جس طرح ہم اکثر جو ہیں وہ رفع دین کی احادیث نکالتے ہیں، اسی طرح داڑھی رکھنے کی بھی احادیث کافی زیادہ ہیں، اور ہر کتاب میں ہیں، صحیح مسلم، صحیح بخاری، جامع ترمذی، سنن ابو داود، مشکات، ترمذی، سنن نسائی، بلوغ المرام، ہر کتاب میں جو ہے وہ اس کے متعلق احادیث بڑی پڑی ہیں۔ لیکن ہم اس کے الٹ چلتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سورۃ الروم میں اس کے متعلق حکم دیا ہے کہ آیت نمبر 30 میں کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کہ اپنے چہروں کو یا اپنی تخلیق کو نہ بدلو۔ اب شیطان نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے بدلنا ہے، تو ہم اس کا عمل جو ہے وہ ہم لازمی کر رہے ہیں۔ شیطان نے ہمیں اکسایا، ہم نے وہ عمل کیا، تو شیطان نے بعد میں پیچھے ہو جانا ہے جب اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس نے کہنا میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، انہوں نے خود ہی عمل کیا، میں نے ہاتھ پکڑ کے کروایا تھا۔ ایک آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میں مری کے ایک راستے سے گزر رہا تھا، وہاں پر ایک نائی کی دکان تھی، کیونکہ سارا عمل جو ہے وہ داڑھی کٹوانے کا، شیو وغیرہ ہر قسم کی وہاں پہ ہوتی ہے۔ تو وہاں سے میں گزر رہا تھا، تو میں نے ایک نائی کی دکان کے بعد ایک اس نے جو ہے وہ کاغذ لگایا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر نہ تو داڑھی کی سیٹنگ کی جاتی ہے اور نہ ہی داڑھی کی شیو کی جاتی ہے، اس کے علاوہ باقی جو کام ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں۔ اس کا کام میرے حساب سے، میری دانش کے مطابق، یہ صرف اتنا لکھنے سے اس کے کام رکا نہیں ہوگا، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے برکت لازمی ڈالی ہوگی، کیونکہ صرف اتنی سی تحریر لکھ کے اپنے بال لگا دینا یہ بہت بڑا عمل ہے اور بہت بڑا قدم ہے اور بہت بڑی جرت ہے کہ اتنے لوگ یہ عمل کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، لیکن اس نے کیا کہا، اس نے کیا لکھ کے لگایا کہ یہاں پر یہ عمل نہیں ہوتا، باقی آپ جو مرضی کروا لیں آپ۔
تو اس عمل سے جو ہے وہ ہمیں بچنا چاہیے، جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، جس سے ہمیں روکا گیا ہے ہمیں اس سے رک جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے عملی طریقے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ جو ہمارے سامنے ظاہر ہوتا ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے چہرے سے، ہمارے عمل سے اس بات کا ثبوت ملے گا کہ ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمارا عملی جو اپنا عمل ہوگا وہ بھی ہمیں، اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے اس کا، کہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ یار جھوٹ بول دیا یا کوئی غلط کام کرتے، لوگ کہیں گے داڑھی رکھ کے بھی یہ کام کر رہا ہے، یعنی کہ بدنام ہم داڑھی کو کرتے ہیں۔ اگر کسی نے چوری کی، کہتے ہیں داڑھی رکھ کے بھی چوری کر رہے، سگریٹ پیا، کہتے ہیں داڑھی رکھ کے سگریٹ پی رہا ہے۔ لیکن میں اس کا الٹ کہتا ہوں کہ چوری کرنے والا داڑھی رکھ لیتا ہے، داڑھی رکھنے والا چوری نہیں کرتا۔ سگریٹ پینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے، داڑھی رکھنے والا سگریٹ نہیں پیتا۔ تو اسی لیے عمل جو ہے وہ ہم ٹارگٹ کرتے ہیں کہ سنت کو، جو کام سنت کا ہے ہم اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ یہ عمل کر رہا ہے۔ بھائی اگر ہم ایک طرف کوئی داڑھی رکھنے والا غلط عمل کر رہا ہے تو آپ اس کو چھوڑ کے داڑھی رکھنے والا جو اچھا عمل کر رہا ہے اس کو دیکھیں۔ برے عمل کرنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اچھے عمل کرنے والے کو دیکھیں۔ اچھے عمل کرنے والے زیادہ ہیں، برے عمل کرنے والے کم ہیں۔ تو لیکن ہمیں وہی چیز نظر آتی ہے جو ہم نے خود دیکھنا چاہتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو سنایا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا جو سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی اور ہمارے بچوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔